وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید سے مجھے دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ کسی آیت میں فرمایا ہو کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بہت ہے بھائی. جائز ہے. وہ آیت دکھا. میں آپ کو دکھاتا ہوں آیت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے اللہ، اے مسلمانوں، کونوا انصار اللہ، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی نصرت کرو. کما قال عیسیٰ ابن مریم، اس طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریین سے کہا کونوا من انصاری الی اللہ، میرا مدد کرنے والا کون ہے جو میری مدد کرے. ٹھیک ہے نا. اپنے اصحاب سے کہا کہ کون ہے میری مدد کرنے والا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کونوا انصار اللہ، تم اللہ کس کی مدد کرو؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. اللہ کی مدد کرو. اور حوارین سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ تم میری کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں. یہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے انباء الاسقیاء بحیات الانبیاء. انباء الاسقیاء. آپ کے مائکروفون سے کٹ آ رہا ہے بھائی. اچھا میں ایک منٹ دیکھ. اب صحیح ہے؟ آواز تو آ رہی ہے بہرحال. اچھا یہ کتاب عزیز و ملاحظہ فرمائے انباء الاسقیاء فی حیات الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، تالیف لمؤلف الحافظ السیوطی فی مطبع مطلع انوار دکن. حیدرآباد دکن میں چھپی ہے، کوئی 100 سال پہلے اس طرح پرانی چھاپ ہے. یہاں پر مؤلف فرماتے ہیں قال مؤلف فرماتے ہیں کہ بلی وقع السؤال انه قد اشتهر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من احد يسلم. معاف کیجیے یہ صفحہ بدل گیا مجھ سے. اچھا یہ اشتہر، یہ مشہور ہو گیا کہ اشتہر کہ مشہور ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی فی قبرہ، اپنے قبر میں زندہ ہیں. وورد، اور خبر میں ہے حدیث میں انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اور جو بھی شخص مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح مجھ تک پلٹ دیتا ہے تو میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں. اچھا فظاہرہ ان مفارقۃ الروح له فی بعض الاوقات فکیف یجمع هو فکیف الجمع. تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ اپنے قبر میں زندہ ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ کیا جب کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ روح کو پلٹا دیتا ہے اور اس وقت وہ تاکہ وہ سلام کا جواب دے دے. تو اس حدیث میں ہے کہ وہ کبھی کبھار زندہ ہوتا ہے، ہمیشہ زندہ نہیں ہوتا. تو اس میں جمع کیا ہے، اس کیا کہیں گے؟ وہ سوال حسن، یہ اچھا سوال ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں فاقول، سن لو، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی قبری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں. هو وسائر الانبیاء، وہ اور بقیہ انبیاء، معلومۃ عندنا علما قطعیا، یہ ہمیں معلوم ہے یقینی علم کے ساتھ، نہیں کہ کوئی شک ہے اس میں، کوئی ظنی خبر ہے، نہیں، یقینی ہے. لما قام عندنا من الادلة فی ذلك، کیونکہ ہمارے پاس بات پہ بہت سارے براہین دلائل ہیں. وتواترت به الاخبار، اور اس پہ اخبار احادیث متواتر ہیں. وقد الف البیہقی جزءا فی حیات الانبیاء علیہم السلام فی قبورہم، اور بیہقی نے اس پہ مسئلے پہ کتاب لکھی ہے. وہ بیہقی کی کتاب بھی میرے پاس ہے. یہ کتاب اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کا ترجمہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس عنوان کے ساتھ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں. جی جناب، یہ ہے، یہ انبیاء زندہ ہیں. تالیف عبد الرحمن السیوطی، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دار البیان میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈیفنس کراچی میں، یہ اردو میں ترجمے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح نہ صرف انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں. اچھا ایک مزید سوال کریں، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. میرے بھائی جنید بھائی، بہت آپ کی بہت مہربانی. جی جی. اچھا میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. آپ نے جو سورہ مریم کا حوالہ دیا تھا ان کے حواریوں کا کہ وہ اللہ کی مدد کریں، تو وہ اس وقت زندہ تھے اور زندہ لوگوں سے مدد مانگی جا رہی تھی. اب اگر جیسے مولا علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، فزیکلی نہیں ہے، تو اب اگر کوئی یہ سوال اٹھائے کہ
اگر ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو کیا فزیکلی طور پر مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ مدد کے لیے آئیں گے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بھی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا میں نے کہا کہ اجماع رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ اولیاء سے مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب سب یہ جو کوئی نبی آپ کی مدد کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثلا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وہ کسی مردے کو شفا دے دیتے، وہ جسمانی طاقت سے نہیں دیتے تھے، جسمانی طاقت سے نہیں، وہ روحانی طاقت سے دیتے تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر ایک مردے کو زندہ کرتے تھے یا کسی اپاہج ہے وہ اس کو شفا دے دیتے، وہ اپنی روحانی طاقت سے کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی آپ کو حدیث دکھائی ہے کہ سیوطی صاحب نے کہا کیا کہ یہ یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور باقی انبیاء بھی زندہ ہیں. قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَقُولْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو عام شہید ہے نا، جو عام شہید ہے، جو شہید ہو جاتا ہے، اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم کسی چیز، ملائکہ کو ہم نہیں دیتے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے ملائکہ موکل ہیں بارش لانے کے لیے. اب مجھے نہیں معلوم کہ جماعت مخالفین کے پاس اس مسئلے پہ احادیث ہیں یا نہیں ہیں، ہمارے پاس تو بہت سارے احادیث ہیں. بارش آتی ہے تو ملائکہ لے کے آتے ہیں. حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام رزق بانٹتے ہیں، تو ان کے بہت سارے افواج ہیں جو رزق کافر مسلمان سب کو رزق پہنچا. ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رزق پہنچا دیتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تک تھے، ان کے پاس بہت سارے معجزات تھے، بہت سارے. وہ چاہتے تو پتھر کو سونا بنا سکتے تھے. ہمارے پاس روایات ہیں کہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے کنکریوں کو سونا بنا دیا، کسی کو دے دیا، یا پہاڑی سے انہوں نے دعا کی، پہاڑی پھٹ گیا، پہاڑی میں سے بہت سارے قیمتیں اونٹیں نکل آئیں، تو جن لوگوں کو وعدہ کیا تھا وہ عطا فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مقامات سلب نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ مقامات سلب نہیں ہوئے کہ وہ اب نہیں کر سکتے. اور اس طرح کہنا کہ اس میں فرق ہے، بھائی فرق ہے کہ مردہ اور زندہ میں فرق ہے. پہلی بات ہے کہ ان کو مردہ کہنا خود غلط ہے، یہ نصوص کے خلاف ان کو مردہ کہنا. پھر یہ کہ اس میں فرق ہے، کوئی ڈفرینشیشن ہے، کہ وہ آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہوگا نا. جو کہے گا کہ جو حرام ہے اس کو کوئی دلیل لانی ہوگی نا. ہمارے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو وہ زندہ ہیں. وہ جو ہیلپ کرتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، وہ فزیکل پاور سے نہیں کرتے، وہ روحانی طاقت سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جب معجزے بھی کرتے تھے اس وقت وہ قمر کو اگر انہوں نے شک کیا ہے تو وہ انگلی بازو کے زور سے تو شک نہیں کیا قمر کو، کیا وہ زندہ نہیں کر سکتے. قمر کو اگر شک کیا ہے تو اپنے روحانی طاقت سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اپنی روحانی طاقت سے، واللہ قوت بازو سے، فزیکل پاور سے تو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ سب پاورز اب ان کے پاس، سب کیپیبلٹیز، اتھارٹیز ان کے پاس اب بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی کو مدد کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ امت سے پیار کرتے ہیں، محمد سے، وہ جیسے قرآن نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ وہ رافت بھی رکھتے ہیں، رحمت بھی رکھتے ہیں. اب یہاں ہمارے پاس، ہم شیعہ مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بہت زیادہ ہیں. ہم سے مانگو، مدد مانگو. اور پھر ہمارے پاس، ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، خدا جانتا ہے. اتنے لوگوں نے مجھے کال کی ہے، بہت، یعنی بے حساب. کہتے تھے کہ ہمیں کینسر تھا، بھائی ڈاکٹر سب نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس 2 مہینے 3 مہینے. ہم نے سب دوائی چھوڑ گیا ہے امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ. ہم نے امام سے شفا مانگی، امام شفا مل گئی. یہ کم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، بہت زیادہ ہیں اس طرح. کسی کا آنکھ اندھا ہو گیا تو سب نے کہا کہ بھائی آپ اب آنکھ ختم ہے، آپ ڈاکٹروں نے سب کہہ دیا. کسی علاج چھوڑے ہو گئے امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ، انہوں یا کربلا گئے. اس طرح تو آپ انٹرنیٹ میں تلاش کریں نا، خدا جانتا ہے. محرم میں کربلا میں ایک جلوس نکلتا ہے، اس کو بولتے ہیں، میں جلوس وغیرہ مصائب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے میرے لیے سخت ہوتا ہے، میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کا ذکر کرنا. اس جلوس کا کیا ہے، اس کا نام ذکر کرنا ہے تو اس میں اتنا سوز ہے کہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا. بہرحال لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. تویریج ایک مقام ہے کربلا کے وہ ایک ایسا جلوس ہے جس میں لوگ دوڑتے ہیں، دوڑ کے آتے ہیں. کس کی یاد میں؟ بیوی کی بات کہ بھائی کی طرف دوڑتے ہوئے، تو اس میں لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی یاد میں امام حسین علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھی، وہ تو دوڑ کی آئی. اس کو بولتے ہیں رکضۃ التویریج. تویریج سے شیعہ دوڑ کے آتے ہیں. سب بہت مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں اس میں، سب اس میں رننگ ہوتا ہے، مثلا جاگ کر کے آتے ہیں، رن کر کے آتے ہیں. تو اللہ کی قسم اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ویل چیئر پہ آتے ہیں، وہاں پہ شامل ہوتے ہیں ویل چیئر پہ.
ویل چیئر پہ آتے ہیں، لیکن وہ جاتے جاتے ویل چیئر سے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہر جلوس کے بعد اتنے ویل چیئر پڑے ہوتے ہیں، بے حساب بے حساب بے حساب، الا ماشاء اللہ۔ اور کتنی اس کی کہانیاں ہیں بھائی، تو جن عورتوں کو اولاد نہیں ملتی، اور ہم نے اپنی زندگی میں کتنے ایسے دیکھا کہ اہل بیت طاہرین، حدیث بھی ہے، اور پھر اس یہ تواتر کے ساتھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، یہ معجزات ہوتے ہیں بھائی، یہ معجزات ہوتے ہیں۔